اچھا، تو تصور کریں ایک ایسے کاغذ کا جو کسی بھی انسان کی آزادی چھین لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ بالکل، اور صرف آزادی ہی نہیں بلکہ اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے یا پھر اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دینے کی مکمل قانونی طاقت۔ جی، اور اسی ہولناک اور طاقتور دستاویز کو ہم قانونی زبان میں فیصلہ یا ججمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے نا، وہ اسی دستاویز کی اندرونی ساخت کو سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے آج، وہ ضابطہ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا باب 26 ہے۔ یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کا چیپٹر 26۔ یہ واقعی ایک انتہائی دلچسپ باب ہے۔ بالکل، اور آج ہم ان ٹی وی ڈراموں اور فلموں والے جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں نا، ان سے ذرا باہر نکلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں ریاست کس طرح انتہائی سرد مہری اور حیران کن حد تک انسانی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سناتی ہے۔ کیونکہ یہ جو 1898 کا قانون ہے، یہ محض کچھ قاعدوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے گہرائی سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی محتاط انداز میں ڈیزائن کیا گیا نظام ہے۔ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے نا؟ جی بالکل، ریاست کی بے پناہ طاقت اور ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ اس عمل میں عدالت کے اندر بولا جانے والا ہر لفظ اور کاغذ پر ہونے والا ہر ایک دستخط اپنا ایک بہت بڑا قانونی وزن رکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کاغذ اور اس پر موجود سیاہی کی بات کریں، ذرا اس لمحے پہ غور کرتے ہیں جب یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یعنی ڈیلیوری آف ججمنٹ کا لمحہ۔ ہاں، قانون اس بات کا سختی سے تقاضا کرتا ہے کہ فیصلہ ہمیشہ ایک کھلی عدالت میں سنایا جائے گا، اوپن کورٹ میں۔ صحیح، اسے یا تو پورا پڑھا جائے گا یا اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، یہ اس زبان میں ہوگا جو ملزم آسانی سے سمجھ سکے۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز نے بہت الجھایا۔ وہ کیا؟ یہ جو ملزم کی جسمانی موجودگی کی شرط ہے، یہ اتنا لازمی کیوں ہے کہ ملزم کٹہرے میں کھڑا ہو کر اپنے کانوں سے وہ فیصلہ سنے؟ کیا اس کا وکیل اس کی جگہ یہ فیصلہ وصول نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ملزم کی جسمانی موجودگی کی یہ شرط دراصل شفاف انصاف کے ایک بہت پرانے اور گہرے فلسفے پر کھڑی ہے۔ اچھا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ریاست اپنی ہی کسی شہری کے خلاف کوئی حتمی قدم اٹھانے لگتی ہے تو وہ بند کمروں کی تاریکی میں نہیں ہو سکتا۔ کھلی عدالت کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے کارروائی ہو، یعنی کوئی بھی آ کر دیکھ سکے۔ بالکل، اور ملزم کو لازمی طور پر جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا انجام سننا ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح جج کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس انسان کا سامنا کرے جس کی زندگی کا رخ وہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ عمل اس بات کی ضمانت ہے کہ ریاست چھپ کر وار نہیں کر رہی۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن کیا اس میں کوئی رعایت نہیں؟ فرض کریں کہ کوئی شخص شدید بیمار ہے، یا پھر جس جرم کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ انتہائی معمولی نوعیت کا ہے، کیا تب بھی اسے اسٹریچر پر عدالت لانا لازمی ہوگا؟ نہیں، قانون اندھا ضرور ہوتا ہے لیکن غیر منطقی نہیں، اس میں بالکل رعایت موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر ٹرائل کے دوران اس ملزم کو ذاتی حاضری سے پہلے ہی استثناء مل چکا ہے، یعنی ایگزیمپشن مل چکی ہے، اور اب جو حتمی فیصلہ آ رہا ہے اس میں سزا صرف جرمانے کی حد تک ہے، یا پھر ملزم کو تمام الزامات سے بری کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کی ذاتی حاضری لازمی نہیں رہتی۔ صحیح، ایسی صورت میں وکیل کی موجودگی کافی مانی جاتی ہے۔ بالکل، یعنی ریاست آپ کو صرف اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہونے پر مجبور کرتی ہے جب وہ آپ سے آپ کی آزادی چھیننے والی ہو۔ اگر بات صرف پیسوں کی ہے تو نظام تھوڑی لچک دکھاتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا پریکٹیکل سا عملی نقطہ نظر ہے، لیکن فرض کریں کہ فیصلہ سنانے کا دن مقرر ہے اور استغاثہ یا دفاع کے وکیل کو نوٹس ہی نہیں ملا، پروسیکیوشن یا ڈیفنس کاؤنسل کو، یا وہ کسی بھی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے اور عدالت نہیں پہنچ پائے، کیا ایسی صورت میں وہ فیصلہ غیر قانونی یا منسوخ تصور ہوگا؟ بالکل نہیں۔ نظام انصاف کسی ایک فرد یا فریق کے شیڈیول کا محتاج تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہے۔ عدالت کا کام اپنا حتمی فیصلہ مقررہ وقت پر دینا ہے، اور وہ دے گی۔ کسی فریق کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ کارروائی غیر قانونی نہیں ہو جاتی۔ سیکشن 537 کی حدود یہاں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی قانون کی نظر میں فیصلے کا کھلی عدالت میں اعلان ہونا زیادہ اہم ہے۔ جی بالکل، نہ کہ ہر فرد کی حاضری کا انتظار کرنا۔ اچھا، اب ذرا اس دستاویز کی طرف چلتے ہیں جو جج کے سامنے میز پر رکھی ہوتی ہے۔ سیکشن 367 اور 68 کے مطابق، جی، دی ایناٹومی آف دا ورڈکٹ۔
قانون تقاضا کرتا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی عام تحریر نہ ہو، بلکہ جج اسے یا تو خود اپنے ہاتھ سے لکھے گا یا کم از کم باقاعدہ ڈکٹیشن دے گا۔ اور اس میں ہر جرم کا واضح تعین ہوگا۔ بالکل، تعزیرات پاکستان یعنی پی پی سی کی متعلقہ دفعات کا ذکر ہوگا، اور سب سے بڑھ کر فیصلے کی مکمل وجوہات لکھی جائیں گی۔ جی، ریزنز فار دی ڈیسیژن۔ اور اس کے بعد جج ہر صفحے پر اپنے دستخط کرے گا۔ یہ سب پڑھ کر تو مجھے اسکول کے ان ریاضی کے امتحانات کی یاد آ گئی۔ سچی بات ہے۔ ریاضی کے امتحانات؟ وہ کیسے؟ مطلب وہاں صرف درست جواب لکھنے پر نمبر نہیں ملتے تھے، بلکہ ممتحن کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ پورا طریقہ کار لکھ کر دکھاؤ، شو یور ورک۔ ہاں، کہ تم اس جواب تک پہنچے کیسے۔ یہ تمثیل بالکل درست ہے۔ اپیلٹ کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ان فیصلوں کو بالکل اسی نظر سے دیکھتی ہیں۔ یعنی وہ بھی پورا طریقہ کار چیک کرتی ہیں؟ بالکل۔ جب کوئی مقدمہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ جواب میں مجرم لکھا ہے یا بے گناہ، وہ اس پورے طریقہ کار کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ وجوہات پڑھتے ہیں۔ جی، کیا شواہد کو پرکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا گواہوں کے بیانات کا درست تجزیہ کیا گیا؟ وجوہات لکھنے کی شرط جج کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں چلنے والے پورے منطقی سفر کو کاغذ پر اتارے۔ اور ہر صفحے پر دستخط کرنے کی جو بات ہے، وہ دراصل ایک تالا ہے جو اس دستاویز کی سالمیت پر لگایا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی بھی اس کے بیچ میں سے کوئی صفحہ نکال کر نیا صفحہ نہ ڈال سکے۔ واہ، یہ تو شفافیت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اس ماخذ کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک جگہ آ کر بڑی حیرت ہوئی، بلکہ تھوڑی الجھن بھی ہوئی۔ اچھا، کس بات پر الجھن ہوئی آپ کو؟ وہاں ایک تصور ہے جسے متبادل فیصلہ یا آلٹرنیٹو ججمنٹ کہا گیا ہے۔ جی ہاں۔ اس کے مطابق اگر جج کو شواہد دیکھنے کے بعد یہ شک ہو کہ ملزم کا جرم قانون کی دو مختلف دفعات میں سے کس میں آتا ہے، تو وہ ایک متبادل فیصلہ دے سکتا ہے۔ بالکل، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میں اس بات پر تھوڑا سوال اٹھانا چاہتا ہوں، مطلب کیا یہ جج کے لیے ایک قانونی چور دروازہ نہیں ہے؟ چور دروازہ؟ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اگر ریاست کسی کو سزا دینے جا رہی ہے تو کیا اسے 100% یقین نہیں ہونا چاہیے کہ جرم بالکل درست طور پر کون سا ہے؟ جج کنفیوز ہو کر سزا کیسے دے سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک کنفیوژن لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر مجرموں کو صاف بچ نکلنے سے روکنے کا ایک بہت مضبوط قانونی جال ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مجھے ذرا مثال سے سمجھائیں۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہوتا ہے۔ اب شواہد سے یہ تو بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اس سامان سے غیر قانونی تعلق ہے۔ صحیح، وہ مجرم تو ہے۔ ہاں، لیکن قانونی طور پر یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آیا اس شخص نے خود وہ چوری کی تھی یا اس نے صرف جان بوجھ کر چوری کا سامان خریدا تھا۔ یعنی دو الگ الگ دفعات بنتی ہیں۔ بالکل۔ اب اگر یہ متبادل فیصلے کی گنجائش نہ ہو تو وہ شخص محض اس ٹیکنیکل الجھن کا فائدہ اٹھا کر بری ہو جائے گا کہ بھئی مجھ پر لگائی گئی آئین دفعہ تو ثابت ہی نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھا۔ یعنی متبادل فیصلہ جج کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک جرم کے لازمی مرتکب ہوئے ہو۔ جی، اور چونکہ دونوں صورتوں میں سزا بنتی ہے، اس لیے ٹیکنیکلی بحث کی وجہ سے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ انصاف کو محض طریقہ کار کی بھیٹ چڑھنے سے بچاتا ہے۔ کمال ہے، یعنی یہ نظام کی حقیقت پسندی ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں قانون اتنی لچک دکھاتا ہے، وہیں وہ موت کی سزا کے معاملے میں انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ بالکل، ڈیتھ پینلٹی کے رولز بہت مختلف ہیں۔ ہاں، اسی حصے میں یہ شرط موجود ہے کہ اگر کوئی جرم ایسا ہے جس کی قانون میں سزا موت بنتی ہے، لیکن عدالت ملزم کو موت کے بجائے کوئی کم سزا مثلا عمر قید دیتی ہے، تو جج پر لازم ہے کہ وہ موت کی سزا نہ دینے کی خصوصی وجوہات تحریر کرے۔ جی، اور یہ اس پورے باب کا شاید سب سے حساس حصہ ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ مطلب عموماً ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی جان لینے کے لیے ٹھوس جواز چاہیے، لیکن یہاں قانون کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کی جان بخش رہے ہو تو اس رحم کی بھی وجوہات ثابت کرو۔ پھر جب ریاست کے قانون نے ایک جرم کی انتہائی سزا موت مقرر کر دی ہے تو جج کو اس سے ہٹنے کے لیے ٹھوس قانونی جواز دینا ہوگا۔ یعنی جج کو بتانا ہوگا کہ اس نے رحم کیوں کیا۔ بالکل۔ کیا مجرم کی عمر بہت کم تھی؟ کیا یہ جرم کسی اچانک اشتعال کا نتیجہ تھا جس میں پہلے سے منصوبہ بندی شامل نہیں تھی؟ یا شواہد میں کوئی باریک سا شک رہ گیا ہو؟ جی ہاں،
رحم کو بھی دستاویزی شکل میں لانا دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ رحم انصاف پر مبنی ہے، نہ کہ کسی جانبداری پر۔ صحیح۔ اور سزائے موت کے حوالے سے ان قانونی دفعات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سیکشن 368 میں، وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ آپ ان مخصوص الفاظ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، قانون کہتا ہے کہ سزائے موت کے فیصلے میں واضح طور پر لکھا جائے گا کہ اسے گردن سے لٹکایا جائے جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ اتنے خونی اور سیدھے الفاظ کیوں؟ محض سزائے موت لکھ دینا کافی نہیں تھا؟ ان مخصوص الفاظ کا تعلق دراصل ہماری قانونی تاریخ کے ایک انتہائی تاریک پہلو سے ہے۔ پرانے زمانوں میں جب عدالتیں موت کی سزا سناتی تھیں تو احکامات میں کافی ابہام ہوتا تھا۔ ابہام؟ موت کی سزا میں کیسا ابہام؟ ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو پھانسی دی گئی اور مان لیں وہ رسی ٹوٹ گئی یا وہ شخص لٹکنے کے باوجود فوراً مرا نہیں، تو قانونی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ اچھا، کہ سزا پوری ہو گئی یا نہیں؟ بالکل، بحث ہوتی تھی کہ کیا پھانسی دینے کا حکم پورا ہو گیا، کیا اسے دوبارہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس چیز نے بہت سے بھیانک مناظر کو جنم دیا۔ تو اس لیے قانون نے اتنے حتمی الفاظ چنے؟ جی، قانون نے جذبات کو ایک طرف رکھ کر یہ سرد مہر الفاظ چنے، جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ریاست کا ارادہ صرف تکلیف دینا نہیں، بلکہ حتمی طور پر زندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اچھا، اب الفاظ، وجوہات، دستخط، یہ سب تو ہو گیا۔ جی، اب اس مقام پر آتے ہیں جہاں یہ عمل ایک نیا رخ لیتا ہے۔ سیکشن 369۔ فائنالٹی آف دا ججمنٹ۔ قانون کہتا ہے کہ ایک بار جب جج نے کھلی عدالت میں فیصلہ سنا دیا اور اس پر دستخط کر دیے تو اس کے بعد وہ اس فیصلے کو تبدیل یا اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی معمولی ہجے کی یا کتابی غلطی درست کرنی ہو۔ لیکن سچی بات ہے، مجھے اس قانون پر سخت اعتراض ہے۔ اعتراض؟ وہ کیوں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی انتہائی اہم ای میل لکھی اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ اب آپ اسے واپس نہیں بلا سکتے۔ یہ بات تو ہے۔ لیکن عدالتی فیصلوں میں تو انسانی زندگیاں داؤں پر لگی ہوتی ہیں۔ فرض کریں ایک جج نے فیصلہ سنایا، مجرم کو جیل بھیج دیا، لیکن رات کو گھر جا کر اسے اچانک یاد آتا ہے کہ یار میں نے شواہد کی ایک کڑی کو بالکل غلط سمجھ لیا اور ایک بے گناہ کو سزا دے دی ہے۔ تو کیا وہ اگلے دن آ کر اپنی ہی غلطی کو سدھار نہیں سکتا؟ یہ تو صریحاً ناانصافی معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو قانون پڑھنے والے ہر طالب علم کے ذہن میں آتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑی ناانصافی لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے۔ لیکن قانونی اصطلاح میں اسے حتمی پن کا اصول یا پرنسپل آف فائنالٹی کہتے ہیں۔ ذرا اس اصول کے نہ ہونے کے نتائج پر غور کریں آپ۔ کیسے نتائج؟ اگر ایک جج کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے دستخط شدہ فیصلے کو واپس لے سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے خیال میں تو وہ اپنی غلطی سدھار لے گا۔ دیکھیں، شاید ایک آدھ ایماندار جج ایسا کرے، لیکن وسیع تر پیمانے پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ کبھی حتمی نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ فیصلے بدلوانے کا پریشر آئے گا؟ بالکل۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا جائے گا، طاقتور مافیاز، مجرم کے ہواری یا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اسی رات اس جج کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا یا کروڑوں روپے کی رشوت کی پیشکش کی جائے گی تاکہ وہ اگلی صبح عدالت میں آ کر کہہ دے کہ مجھ سے شواہد سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، میں فیصلہ بدل رہا ہوں۔ اب مجھے اس کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ یعنی فیصلہ نہ بدلنے کی شرط دراصل جج کو مافیاز اور دباؤ سے بچانے کی ایک ڈھال ہے۔ جی ہاں، قانون دستخط ہوتے ہی جج کے ہاتھ سے قلم کی وہ طاقت چھین لیتا ہے تاکہ کوئی اس سے وہ طاقت زبردستی استعمال نہ کروا سکے۔ جیسے جج نے اپنی ہی تجوری کو تالا لگا کر چابی سمندر میں پھینک دی ہو۔ بہترین مثال ہے۔ اب اس عدالت کا اس مقدمے پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ اگر واقعی کوئی قانونی غلطی ہوئی ہے تو اسے درست کرنے کا اختیار اب صرف اس سے اوپر والی عدالت یعنی ایپلیٹ کورٹ کے پاس ہے۔ ایک نیا فورم، نئے جج اور نیا شفاف طریقہ کار۔ بالکل، یہ اصول اس پورے نظام کو دباؤ اور کرپشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی منطق ہے۔ قانون صرف باہر کے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہی چلانے والوں کی کمزوریوں کو بھی باندھ کر رکھتا ہے۔ جی، چلیں اب ہم اس کمرہ عدالت میں اس آخری لمحے کی طرف چلتے ہیں۔ جج نے فیصلہ سنا دیا، دستخط ہو گئے، اختیار ختم ہو گیا۔
اب اس مجرم کے ساتھ کیا ہوگا جو کٹہرے میں کھڑا ہے؟ جس پر ابھی ریاست نے اپنی طاقت کا استعارہ گرایا ہے۔ ہاں، قانون کہتا ہے کہ فیصلہ سنانے کے فوراً بعد ملزم کو اس فیصلے کی ایک کاپی بالکل مفت فراہم کی جائے گی، اور اگر وہ چاہے تو بغیر کسی تاخیر کے اس کی اپنی مادری زبان میں اس کا ترجمہ بھی دیا جائے گا۔ جی، سیکشن 371 اسی بارے میں۔ لیکن یہ ایک عجیب سی صورتحال نہیں ہے؟ ایک طرف آپ اسے سزا دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسے اتنی بڑی سہولت دے رہے ہیں۔ یہ اس پورے عدالتی نظام کا ایک انتہائی خوبصورت اور متضاد پہلو ہے۔ فیصلہ آنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک ریاست پروسیکیوٹر کے روپ میں اس شخص کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل، اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جاتی ہے کہ وہ اس شخص کو دفاع کے لیے ہتھیار فراہم کرے۔ واہ، یعنی وہ الٹیمیٹ رسید جس پر وہ اپیل کر سکے۔ بالکل، مفت کاپی اور ترجمہ وہی رسید ہے۔ ریاست اس سے اپیل کا حق چھیننے کے بجائے اسے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اور موت کی سزا کے حوالے سے تو بات اور بھی آگے چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کو موت کی سزا سنائی گئی ہے تو جج کو خود بتانا ہوتا ہے کہ اپیل کے لیے کتنے دن باقی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جج نے آپ کو کھائی میں دھکا تو دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ رسی بھی دکھا رہا ہے جسے پکڑ کر آپ واپس آ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ شرط اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نظام انصاف اپنی سخت ترین شکل میں بھی انسانیت سے عاری نہیں ہوتا۔ جج محض ہتھوڑا مار کر کمرے سے نہیں چلا جاتا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ قانون کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ جی، ریاست آخری سانس تک قانونی دفاع کا حق زندہ رکھتی ہے۔ اور ہاں، اسی موقع پر فیصلے کی ایک کاپی استغاثہ کے انچارج آفیسر کو بھی بھیجی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پروسیکیوشن کا کام تو جرم ثابت ہونے پر ختم ہو گیا نا؟ ان کا عدالتی کام ختم ہو گیا، لیکن انتظامی کام باقی ہے۔ استغاثہ ریاست کا وہ بازو ہے جس نے یہ عمل شروع کیا تھا۔ صحیح۔ انہیں یہ کاپی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ریاست کا ریکارڈ مکمل ہو سکے۔ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جس مجرم کو جیل بھیجنے کا حکم ہوا ہے، کیا جیل حکام اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک فوجداری فیصلہ محض چند صفحات کا پلندہ نہیں ہے جس پر مجرم یا بے گناہ لکھا ہو۔ بالکل نہیں۔ یہ کھلی عدالت میں اعلان کی شفافیت سے لے کر قلم بند کی گئی ایک ایک ٹھوس وجہ اور مجرم کو فوراً ملنے والے اپیل کے حقوق تک پھیلا ہوا ایک پیچیدہ سفر ہے۔ جی، اور یہ قانون دراصل اس خوف کی عکاسی کرتا ہے جو انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھ میں بے حد لامحدود طاقت دینے سے محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نظام نے جج کے قلم کو ضوابط میں جکڑ رکھا ہے۔ ہر فیصلے کا بوجھ قانون کے کندھوں پر ہے۔ بالکل، نہ کہ صرف ایک فرد کے احساسات پر۔ اور اسی انسانی شعور کی بات سے مجھے ایک ایسا خیال آ رہا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج ہم نے سمجھا کہ قانون ایک انسانی جج کو کس طرح مجبور کرتا ہے کہ وہ وجوہات لکھیں، شواہد کا تذکرہ کرے، اور خاص طور پر جب رحم کرنے کا معاملہ ہو تو انسانی دلیل سامنے لائے۔ جی، لیکن آج ہم تیزی سے ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں مصنوعی ذہانت یا AI سینکڑوں کے اندر پیچیدہ قانونی فیصلے تحریر کر سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال قانونی معاملات میں بڑھ رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں کوئی الگوریدم یا مشین فیصلے کی وہ وجوہات اتنی ہی انسانیت اور اتنی ہی اخلاقی وزن کے ساتھ بیان کر سکے گی جتنی ایک انسانی جج کرتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایک مشین اس اخلاقی بوجھ کو محسوس کر سکتی ہے؟ یہی تو۔ کیا قانون صرف قواعد کی پابندی کا نام ہے، یا اس میں انسانی شعور کی وہ خلش، وہ رحم اور انصاف کا وہ جذبہ بھی شامل ہے جسے کوئی کمپیوٹر کبھی اپنی کوڈنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا؟ واقعی، قانون تو شاید مشین مکمل جان لے، لیکن اس درد اور ذمہ داری کو محسوس کرنا صرف ایک انسان کے ہی بس کی بات ہے۔ بالکل۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب بھی آپ کسی کہانی میں قانون کے کٹہرے کا ذکر سنیں تو ان کاغذوں میں چھپے اس گہرے انسانی فلسفے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.